ایم اے پریویس اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں نے گزشتہ لیکچر میں داغ کی سوانح حیات پر بڑی تفصیل سے وہ آپ سے گفتگو کی تھی۔ آج کے اس لیکچر میں داغ کی شاعری سے متعلق مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ داغ کی شاعری کا جو عام انداز ہے وہ اس میں بیان کی شوخی آپ کو دیکھنے کو ملے گی، معاملہ بندی اور ایک قسم کا تیکھا پن دکھائی دے گا جو عام طور پر لاگ، ڈانٹ، چھین، جھپٹ، جلی کٹی، تان و تشنی اور بعد میں مقابلے اور مبارزے تک وہ پہنچ جاتا ہے۔ محبوب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی زیادتی اور مسلسل چھین جھپٹ کا جو رنگ ہے وہ ان کی غزلوں میں اتنا زیادہ ہے کہ ان کی شاعری عشق و الفت کی نمائندہ ہونے کے بجائے بلحوثی کی آئینہ دار بن جاتی ہے۔ ان کا محبوب ایک باوقار پردہ نشیں فرد نہیں ہے بلکہ بازار کی ایک طوائف ہے جس سے وہ ہر وقت ہاتھا پائی، تان و تشنی اور تیز کلامی کرتے رہتے ہیں۔ داغ کی بعض غزلیں تو سراسر یہی انداز رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے جو باتیں کہی ہیں اس کے لیے کچھ شعر سناتا ہوں آپ کو کہ پہلے گالی دی سوال وصل پر، پھر ہوا ارشاد کیوں کیسی کہی، دلوں پر سینکڑوں سکے تیرے جوبن کے بیٹھے ہیں، کلیجوں پر ہزاروں تیر اس چتون کے بیٹھے ہیں۔ یا یہ شعر دیکھیں کہ کسی کی شامت آئے گی، کسی کی جان جائے گی، کسی کی طاق میں وہ بام پر بنٹھن کے بیٹھے ہیں، یہ اٹھنا بیٹھنا محفل میں ان کا رنگ لائے گا، قیامت بن کے اٹھیں گے بھبوکا بن کے بیٹھے ہیں۔ یہ گستاخی یہ چھیڑ اچھی نہیں ہے اے دل ناداں، ابھی پھر روٹھ جائیں گے ابھی وہ من کے بیٹھے ہیں، قسم دے کر انہی سے پوچھ لو تم رنگ ڈھنگ ان کا، تمہاری بزم میں کچھ دوست بھی دشمن کے بیٹھے ہیں۔ یا اس غزل کے علاوہ یہ شعر دیکھیں کہ وعدہ حشر آپ کرتے ہیں 4 دن بعد یہ شباب کہاں۔ ان اشعار کو سنانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ داغ زندگی کے صرف ایک رخ سے واقف ہیں، نہیں، حقیقت یہ ہے کہ داغ زندگی کے دونوں پہلوؤں سے واقفیت رکھتے ہیں، اس لیے ان کے اظہار داغ زندگی کے دونوں پہلو رکھتے ہیں لیکن ان کے اظہار میں وہ اردو کے کسی اچھے غزلگو کے مرتبے تک نہیں پہنچتے۔ وہ میر نہیں تھے کہ تمام عمر غموں کو سینے سے لگائے رہتے، وہ ایک ایسے انسان تھے جس کی نظر زندگی کے لطیف اور کثیف دونوں پہلوؤں پر رہتی ہے اور ان کی زندگی میں دونوں پہلو موجود تھے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ اپنے عہد کی خامیوں اور خرابیوں پر شہر آشوب کیسے لکھتے ہیں۔ داغ نے کل کے انتظار میں اپنے آج کو ضائع کرنا نہیں سیکھا تھا، وہ آج کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا جانتے تھے اور وہ اسی نظریے پر عمل پیرا تھے۔ ان کی پوری شاعری کا لہجہ
ان کی اسی خصوصیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ داغ نے جب شاعری شروع کی اس وقت افق شاعری پر مرزا اسد اللہ خان غالب، حکیم مومن خان مومن، شیخ ابراہیم ذوق اور بہادر شاہ ظفر سکہ رائج الوقت تھے۔ داغ بھی ابتدا میں ایک حد تک روایتی رنگ کے ساتھ چلے، مگر بہت جلد انہوں نے اپنی راہ سخن اور طرز گفتار اپنے سینئر معاصر شعراء سے الگ اختیار کی، اور یہ طرز گفتار اور یہ راہ سخن داغ سے ہی شروع ہوئی اردو غزل میں اور داغ پر ہی ختم ہو گئی۔ داغ کا جو انداز بیان ہے وہ مومن سے زیادہ تیکھا اور بانکا ہے، لیکن اس کے باوجود داغ مومن سے بڑے شاعر نہیں۔ داغ نے معاملہ بندی پر زور دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کیفیت معاملہ بندی کی مومن کے ہاں بھی موجود ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ داغ کھل کھیلتے ہیں جبکہ مومن کے ہاں ایک طرح کی احتیاط نظر آتی ہے۔ مومن کے اشعار ایک خاص بلندی تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جبکہ داغ کی جو ہے وہ معاملہ بندی کی شاعری میں وہ بلندی نظر نہیں آتی جو مومن کے ہاں موجود ہے۔ وہ صرف سرفیس پر تیرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، سطح پر جو ہے وہ تیرتے نظر آتے ہیں، جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چٹخارے کی شاعری ہوتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے محبوب سے اظہار مطلب کے وقت تصنع، تکلف، بناوٹ اور دروغ گوئی سے کام نہیں لیا۔ جو کچھ ان کے دل میں تھا اسے صداقت، اصلیت اور حقیقی انداز میں پیش کیا۔ لیکن داغ نہ فلسفی تھے نہ صوفی، اور نہ ہی کوئی بڑا نظریہ حیات رکھتے تھے۔ وہ صرف جذبات کے شاعر تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں جذبات کا جس انداز سے اظہار کیا وہ قابل غور بھی ہے اور لائق داد و تحسین بھی ہے۔ آپ ان کے یہ شعر دیکھیں جس میں انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کیا ہے۔ کیوں آدمی کو عالم بالا کی ہو ہوس، بڑھ کر نہیں زمین سے کچھ آسماں کی سیر۔ بہت جلائے گا حوروں کو داغ جنت میں، بغل میں اس کے وہاں ہند کی پری ہوگی۔ بہت مشہور شعر ہے داغ کا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، جس میں ان کی شوخی بہت واضح ہے، جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں ایسی جنت کا کیا کرے کوئی۔ لے لیے ہم نے لپٹ کر بوسے، لے لیے ہم نے لپٹ کر بوسے، وہ تو کہتے رہے ہر بار یہ کیا۔ ٹوٹ کر رستے میں پیار آ ہی گیا اس شوخ پر، وہ نظر حیرت زدہ، وہ بات گھبرائی ہوئی۔ قابل رحم ہے اس شخص کی رسوائی بھی، پردے ہی پردے میں کم بخت جو رسوا ہو جائے۔
چاہنے والوں سے گر مطلب نہیں، آپ پھر پیدا ہوئے کن کے لیے؟ کچھ نرالا ہے جوانی کا بناؤ، شوخیاں گہنا ہیں اس سن کے لیے۔ داغ کے ہاں صرف یہی کچھ نہیں ہے، داغ کے ہاں تمسخر اور فقرے بازی بھی ہے، لیکن یہ تمسخر اور فقرے بازی بھی معشوق کے حوالے سے ہے۔ داغ کی شاعری میں واعظ اور زاہد جیسے کردار بھی ہیں جو ہماری شاعری میں قدیم شاعری سے لے کے داغ تک ہماری شاعری کی روایت کا حصہ رہے ہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ فارسی سے اردو میں آئے ہیں، اردو میں جو ہے وہ ان کی ایک روایت رہی ہے تو شاید غلط نہ ہو۔ واعظ اور زاہد جیسے کردار اردو شاعری کی روایت کا ابتدا سے لے کے جو ہے وہ آج تک حصہ ہیں۔ یہ کردار بھی ان کی شاعری میں خاص انداز سے پائے جاتے ہیں، لیکن ان سب کو پیش کرتے وقت داغ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ زبان کی صفائی کا جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں، اور دہلی کی ٹکسالی زبان کی صفائی کا جوہر ان کی شاعری میں جو ہے وہ ابتدا سے لے کے انتہا تک موجود رہتا ہے۔ آپ ان کی غزل کا ایک مطلع دیکھیں کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ تو داغ کی جو زبان ہے وہ بڑی دلکش اور بڑی ہی جو ہے وہ خوبصورت زبان ہے، جس سے قاری متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ داغ نے جس زوال آمادہ معاشرے میں زندگی گزاری، اس معاشرے کی سب سے بڑی خصوصیت منافقت تھی، لیکن داغ کی زندگی میں یا داغ کی شاعری میں آپ کو یہ منافقت دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ میں نے یہ بات کہی تھی کہ داغ جو کچھ محسوس کرتے ہیں، جیسا دیکھتے ہیں، ویسے ہی اس کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ اس پہ پردہ ڈالنے کی، ڈھکنے کی، اسے چھپانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہماری جو ہے وہ اردو شاعری میں ہی نہیں بلکہ جو ہے وہ ہم اگر اپنے معاشرے میں اور اپنے معاشرے سے پہلے والے معاشرے میں اور 19ویں صدی میں اور 18ویں صدی میں کسی بھی صدی میں جو ہے وہ سماجیات کا جو ہے وہ مطالعہ کریں تو یہ دیکھیں گے کہ ہر انسان کی جو ہے وہ دو شخصیتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے اردو شاعروں کی بھی جو ہے وہ دو شخصیتیں رہی ہیں۔ ایک وہ شخصیت جو مثالی ہے اور وہ مثالی شخصیت ان کے فن میں دکھائی دیتی ہے، اور دوسری ان کی اصلی اور واقعی اور حقیقی شخصیت ہے جو نجی زندگی میں دکھائی دیتی ہے، ان کی شاعری میں یا ان کی فن میں نظر نہیں آتی۔ مگر داغ کے ہاں یہ معاملہ ہرگز نہیں ہے، ان کا ظاہر و باطن بالکل ایک ہے۔ ان کے قول اور فعل میں کوئی فرق آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ جو کچھ وہ عملی زندگی میں کرتے ہیں اسی کو اپنی شاعری میں پیش کرتے ہیں، اور اس پر شرمندگی محسوس نہیں کرتے۔ جو کچھ سوچتے ہیں وہ اس کا شاعری میں برملا اظہار کرتے ہیں، اور یہی ان کی شاعری کی وہ خوبی ہے
جو انہیں ان کے معاصر شعراء سے نہیں بلکہ جو ہے وہ اردو کے تمام اہم غزل گو شعراء سے جو ہے وہ منفرد کرتی ہے۔ اور دوسری خوبی ان کی زبان کا جوہر ہے، جو ان کے ہاں ہی تک داغ کے ہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کے بعد داغ کے شاگردوں میں، چاہے مائل دہلوی ہوں، چاہے ساحل دہلوی ہوں، چاہے ان کے دوسرے شاگرد آج تک کے جو ہے وہ گلزار دہلوی تک ہوں، ان سب کے ہاں جو ہے وہ یہ زبان اور بیان کی جو ہے وہ خوبی اور حسن آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا۔ اور زبان اتنی شائستہ، شگفتہ اور دلکش اور حسین ہے کہ آپ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آپ نے میری گفتگو کو سنا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ ہم پھر ملیں گے ایک اگلے موضوع کے ساتھ اگلے لیکچر میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔